آج ہم جن کی بات کرنے والے ہیں وہ ایسی پاک، نیک اور سمجھدار خاتون ہیں جن کی عبادتیں اور علم پر کوئی شک نہیں۔ یہ لیڈی ان لوگوں کے لیے اگزامپل ہے جو لیڈیز کو کم سمجھدار اور دینی طور پر کمزور سمجھتے ہیں۔ ان کی تعریف یہ ہے کہ ان کی پیدائش پر جب ان کے والد گرامی یعنی ان کے ابو فادر کو چوتھی بیٹی ہوئی سن کر افسوس ہوا تو خود حضور کریم آقائے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ابو یعنی ان کے فادر کے خواب میں آئے اور پیارے آقا نے سوال کیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو ان کے والد نے کہا کہ میں غریب ہوں، گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، فاقے کی حالت ہے، سوچتا تھا بیٹا ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ تب حضور نے فرمایا کہ کیا تم مال و دولت چاہتے ہو؟ اس پر والد نے جواب دیا کہ یا پیغمبر، جو میرے حق میں بہتر ہو وہ عطا کیجیے۔ تب حضور پاک نے انہیں ایک کاغذ اور قلم لانے کے لیے کہا۔ جب خواب میں ان خاتون کے والد نے قلم اور کاغذ لیا تو حضور نے کہا کہ لکھو، اے امیر بصرہ، روزانہ تم میری بارگاہ میں درود شریف پیش کرتے تھے، آج تم نے درود شریف کیوں نہیں پڑھا؟ جرمانہ پیش کیجیے۔ جرمانے کی قیمت ہے 400 چاندی کے سکے۔ اب جب اگلے دن ان خاتون کے والد اٹھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں اسی کاغذ کو پایا۔ وہ خاتون کے والد کاغذ کو لے کر امیر بصرہ کے پاس پہنچے اور ان کے غلام یا یہ کہہ لو سیکیورٹی گارڈ کو کاغذ تھما کر کہا کہ یہ امیر بصرہ کو دے دینا۔ امیر بصرہ نے جیسے ہی خط کو پڑھا وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا کہ جو یہ خط لایا ہے اسے اندر نہ آنے دو، میں خود جا کر اس کا استقبال کروں گا، میں خود جا کر اس کا ویلکم کروں گا۔ امیر بصرہ خود چل کر ان کے والد کے پاس آئے، ہاتھ چوما، آنکھوں کو چوما، محل کے اندر لے گئے، بٹھایا اور کہا کہ اے مسافر، اے میرے مہمان، میں میرے پیارے آقا نبی کریم پر درود بھیجتا تھا، آدھی رات میں مصلی بچھا کر کعبے کی اور دیکھ کر جب سب سو جاتے تھے تب میں درود پیش کرتا تھا۔ میرے درود پڑھنے کی خبر میری بیوی کو نہیں تھی، میری بیٹی کو نہیں تھی، میرے غلاموں کو نہیں تھی، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تب ان خاتون کے والد نے کل رات انہیں جو بھی خواب میں واقعہ پیش آیا وہ بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے انہیں خواب میں حضور کریم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سن کر امیر بصرہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً ہی جا کر 400 چاندی کے سکے لا کر ان کے والد کے جھولی میں ڈال دیے اور پھر 1400 چاندی کے سکے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اس سے ہمیں اس والد کی پاک بیٹی کا لقب پتہ چلتا ہے جن کی پیدائش پہ رونا حضور کریم کو گوارا نہ گیا، جن کے والد کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، جن کو ان کے وقت کا، ان کی دور کا ولیہ کہا گیا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان نیک خاتون حضرت رابعہ بصری کی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا کی پیدائش 713 سنچری کی مانی جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری بصرہ کے شہر میں اسماعیل نام کے ایک نیک اور پرہیزگار شخص کے وہاں پیدا ہوئی تھی۔ حضرت رابعہ بصری اپنے والد یعنی اپنے فادر کی چوتھی اولاد تھی۔ وہ غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی مگر آگے چل کر وہ ایک ولیہ بن گئی۔ جب حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئی تھی تو ان کے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کیونکہ ان کے والد کی غریبی کا یہ عالم تھا کہ چراغ لینے تک کے پیسے نہ تھے۔ حضرت رابعہ بصری کے والد بہت ہی جلد انتقال ہو گئے۔ والد کے گزر جانے کے بعد ان نیک اور پاک خاتون بہت ہی امتحان سے گزری۔ انہوں نے مگر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ انہیں ایک بار کسی ظالم کو بیچا گیا جس نے انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا۔ پھر وہ ظالم شخص رابعہ بصری سے بڑے محنتوں اور مشقتوں کے کام لیتا تھا۔ ایک دن جب حضرت رابعہ بصری اپنے کمرے کے ایک کونے میں رات میں اللہ کی عبادت کر رہی تھی تب اس شخص کی آنکھ کھلی۔ جو اس نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری عبادت کر رہی ہے
اور ان کے چاروں اور نور ہی نور پھیلا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہی تھی کہ اے میرے مالک، میں چاہتی ہوں کہ میں تیری اور بھی عبادت کروں، پر میں تیرے رضا میں راضی ہوں یا مالک، میں کسی اور کی بھی غلام ہوں۔ تیری بارگاہ رسالت میں تھوڑی دیر بعد پیش ہوتی ہوں، مجھے تھوڑا کم وقت ملتا ہے تیری عبادتوں کا، مجھے معاف کر دے یا مالک۔ یہ واقعہ دیکھ ان کا مالک وہ شخص صبح ہوتے ہی حضرت رابعہ بصری سے معافی مانگنے لگا اور کہا، اے پاک خاتون، اے پاک بیوی، مجھے پتہ نہ تھا کہ تم اتنی عبادت گزار، اتنی پاک ہو، تم میری اور سے آزاد ہو، پر میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ہی گھر رکو اور میں تمہاری خدمتیں کروں، تمہارے کام کروں، میں تمہاری غلامی کروں۔ حضرت رابعہ بصری کی عبادتوں کا یہ عالم تھا کہ وہ دن میں روزہ رکھتی اور رات میں مصلی بچھا کر نمازیں پڑھتی، اللہ کا ذکر کرتی، روتی، دعائیں مانگتی اور اللہ کے ذکر میں ہمیشہ ہی رہتی۔ حضرت رابعہ بصری کو ایک بار کسی نے پوچھا تھا کہ اے رابعہ بصری، تم عورتیں نا تھوڑی کم عقل ہوتی ہو، ہم مردوں سے تھوڑی کمتر ہوتی ہو۔ تب رابعہ بصری نے پوچھا، ایسا کیوں؟ تو اس شخص نے کہا، کیونکہ پوری کائنات میں جتنے بھی نبی آئے سب مرد تھے، کیا کوئی لڑکی بھی یا کوئی عورت بھی کبھی نبوت کا شرف حاصل کرتی ہے؟ تب رابعہ بصری نے مسکرایا اور کہا کہ میں تو خوش ہوں، فخر محسوس کرتی ہوں عورت ہونے پر۔ اس شخص نے کہا کہ تم فخر محسوس کرتی ہو رابعہ بصری عورت ہونے پر، ایسا کیوں؟ تب رابعہ بصری نے جواب دیا، ہاں میں جانتی ہوں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا شرف صرف اور صرف مرد کو دیا، آج تک کبھی کوئی عورت نبیہ یا نبی نہیں بن سکی، پر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آج تک کبھی کسی عورت نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، آج تک خدا ہونے کا دعویٰ جنہوں نے بھی کیا وہ صرف مرد تھے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آج تک کسی مرد نے کسی ولی کو یا کسی نبی کو پیدا نہیں کیا، نہ ہی کسی مرد نے کسی ولی یا نبی کی تربیت کی۔ نبی کو پیدا کرنے کا شرف حاصل ہوا تو صرف ایک عورت کو حاصل ہوا۔ اتنی سمجھدار تھی رابعہ بصری کہ ان کا یہ جواب سن کر سب خاموش رہ گئے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری کو حضرت حسن بصری کا نکاح کا پیغام آیا۔ حضرت حسن بصری وہ شخص ہے جو ان کے دور کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری وہ شخص ہے جنہوں نے ایک وقت حضرت علی شیر خدا کے گھر گزارا ہے۔ حضرت حسن بصری وہ شخص ہے جو ہمارے پیارے آقا نبی کریم کے رضائی بیٹے ہیں۔ حضرت حسن بصری وہ شخص ہے جن کی رضائی ماں ام المومنین ام سلمہ ہے۔ ان حسن بصری کے نکاح کا پیغام حضرت رابعہ بصری کو گیا تو حضرت رابعہ بصری نے صرف اس بنا پر نکاح سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ ساری زندگی صرف اور صرف اللہ کی عبادتیں کرنا چاہتی تھی، کہ عبادتوں کے لیے جنہوں نے نکاح کے لیے منع کر دیا۔ ایسی شان تھی حضرت رابعہ بصری کی۔ رابعہ بصری قرآن حافظ بھی تھی۔ وہ جب وعظ کیا کرتی تھی تو بڑے بڑے عالم حیران ہو جاتے تھے، سب ان کی بڑی عزت اور ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری بہت کم بات کیا کرتی تھی۔ جب کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ہم جو بھی بولتے ہیں فرشتے وہ لکھتے ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں صرف اور صرف اللہ کی سورے، اللہ کی آیتیں، اللہ کا ذکر اپنے منہ سے کروں۔ رابعہ بصری کے زندگی کا ایک اور واقعہ خوبصورت میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ ایک بار جب حضرت رابعہ بصری حج کے لیے گئی ہوئی تھی، جب حضرت رابعہ بصری حج کے سفر سے لوٹی تو کسی نے انہیں اطلاع کی کہ ان کا اونٹ آج صبح ہی مر گیا۔ حضرت رابعہ بصری کو اپنا وہ اونٹ بہت ہی عزیز تھا۔ حضرت رابعہ بصری فوراً اونٹ پاس پہنچی، دیکھتی تو کیا اونٹ زمین پر پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی ہلچل نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فوراً ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور کہنے لگی، یا مالک، میں حج پر گئی ہوئی تھی
اور تیرے حفظ و امان میں اپنا اونٹ چھوڑ گئی تھی۔ تو تو غفور الرحیم ہے، تو تو رحمان الرحیم ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا تو اونٹ ہلچل کرنے لگا۔ کسی نے کہا کہ شاید اونٹ بے ہوش ہوا ہوگا، لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی کہ اونٹ مر گیا۔ حضرت رابعہ بصری مسکرائی اور کہنے لگی، وہ تو نہ پتا، پر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے۔ اتنا پکا ایمان! ایسی تھی یہ خاتون حضرت رابعہ بصری، ایسی تھی ان کی شخصیت جن کا آج اگزامپل ہم سب نے، جنہیں اپنا ایک رول ماڈل بنانا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہو then please do like, comment, share and subscribe. Thanks for watching and I will see you soon in the next video.